Is it allowed in Islam to spend time with a person we want to marry in order to have better understanding and know his or her mentality before wedding? یہ بڑا خطرناک راستہ ہے بھیا، اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تاکہ 2 بچے بھی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو کہ چلو اب نکاح کر لیں گے، یہ تہذیب انہی کو مبارک ہو جن کے ہاں دین نہیں، اسلام نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی طریقہ دیا ہے، اللہ نے جانوروں سے ممتاز کیا ہے، کوئی حیثیت دی ہے، اس کے مطابق رہنا چاہیے۔ اس میں اگر فون پہ گفتگو ہو اور وہ بھی دائرے کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی میں انتخاب کے وقت طے کرنا ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو لڑکی کو زیورات دیے جاتے ہیں اس کا طے کرنا ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ فون پہ طے کیا جا سکتا ہے کہ میرے والدین آپ کو حق مہر میں یہ دیں گے یا میں حق مہر میں آپ کو یہ دوں گا۔ سونے کا طے کرنا اس لیے ضروری ہے بھیا کہ لوگ عام طور پہ نکاح پڑھ بھی دیتے ہیں، نکاح ہو بھی جاتے ہیں، سونے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ فرض ہے کہ اس موقع پہ طے کیا جائے کہ آپ ہماری بیٹی کو یا ہم اپنی بیٹی کو جو سونا دے رہے ہیں یہ سونا اس کی ملکیت ہے یا عارضی طور پر پہننے کے لیے دیا جا رہا ہے، سمجھے؟ اگر یہ طے ہو کہ یہ سونا ہم اپنی بہو یا بیٹی کو دے رہے ہیں اور جب چاہیں گے واپس لے لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ اس بچی پہ نہیں ہے، زکوٰۃ ان پہ ہے جنہوں نے اسے مانگے سے یا بن مانگے بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ آیا خیال میں؟ اور اگر طے ہو جائے کہ یہ سونا بیٹی کو ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں، سسرال والے کہتے ہیں بہو کو ہمیشہ کے لیے حق مہر میں دے رہے ہیں، اس کی مالکہ ہیں، تو اب زکوٰۃ نہ شوہر کے ذمے ہے، نہ سسرال کے، نہ میکے کے، لڑکی کے اپنے ذمے ہیں، خریدے بیچے، زکوٰۃ ادا کرے نہ کرے اس کا اپنا سارا معاملہ۔ تو اس قسم کی چیزیں طے کر لینی چاہیے کیونکہ یہ بعد میں جھگڑے کا سبب بنتی۔ اسی طرح یہ طے کرنا چاہیے ہمارے دور میں کہ شادی بالکل سادگی سے ہوگی۔ یہ فقہا جو تھے نا یہ ایسے ہی ولیعذ باللہ کوئی ناتجربہ کار نہیں تھے۔ شامی میں لکھا ہے کہ ولیمے میں عورتوں کو جانے سے منع کیا جائے۔ اب تو شریعت کی کوئی بات رہی نہیں نا شادیوں میں، جنازوں میں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ولیمہ ہوتا ہے دلہا کی خوشی کا دن، تو وہاں پر جب عورتیں آئیں گی تو بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ دلہا اپنی بیوی کا کوئی عیب بیان کر دے، نہ کرے، بے پردگی ہو، یہ بھی اب تو خیر پڑتا ہے، پچھلے 200-300 سال سے رہا نہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ فقہا اسی لیے منع کرتے تھے کہ اس خوشی کو بھی اپنے خاندان تک محدود رکھنا چاہیے، اور عورتوں کا جانا تو کہتے تھے یہ گناہ کی بات ہے، اور اگر شوہر اس پہ راضی ہے کہ بیوی بھی سامنے جائے تو کہتے ہیں دونوں گناہ گار ہوں گے، توبہ کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ معاشرے میں خرابیاں اسی سے بڑھتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں لیکن جن بچیوں کا نکاح نہیں ہوا ہوتا نا ان پہ جو گزرتی ہے ان کے دل سے پوچھو۔ جو بچیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں بیچاری اس لیے کہ کوئی پیسہ دے دے، شادی کرا دے اور میرے بھی بچے ہوں، میں بھی ماں بنوں، اس کے دل سے پوچھو کہ قیامت میں کیا جواب دینا ہے اللہ کو کہ اللہ میں تو عمرہ کرنے چلا گیا تھا، ارے یار تمہارے پڑوسی تھے، تمہارا محلہ تھا، تمہارے ماموں چچا کون کون ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی شادی کی فکر نہیں تھی۔ اللہ کچھ نہیں پوچھے گا، بس مرے اور سیدھے آگے فرشتے جنت میں لے جائیں گے، یہ قیامت میں بھگتنا پڑ جائے گا۔ نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر۔ ہمیشہ ہمیشہ غربت کا خیال کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے محلے، اپنی سب سے پہلے اپنے خاندان کو دیکھنا چاہیے
کہ کون سا بچہ کہاں مجبور ہے، کون سی بیٹی کہاں مجبور ہے، جتنا کچھ ہو سکے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو سب سے زیادہ ڈیزرو اپنے لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے ددھیال۔ ایک وقت ہم نے ساری تفصیل بیان کی تھی کہ ددھیال والے جو ہیں آگے کی نسل وہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے، پھر ننھیال ڈیزرو کرتے ہیں زکوٰۃ کو، اور بہت سی چیزیں۔ یہ جتنی مہنگائی اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا بہت بڑا اثر ان اداروں پر پڑ رہا ہے جو ادارے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ کبھی شام کو فرصت ملے تو یہ سپر مارکیٹ جناح سپر میں جائیں، روزانہ دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ وقت ملے تو وہاں پشاور موڑ پہ چلے جائیں، وقت ملے تو اب آج کل تو جو لائنز آٹے کے لیے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اور کچلے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ حکومت پہ۔ وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری اگلی نسلیں یہ پڑھ لکھ نہیں سکیں گی تو ہوگا کیا؟ نتیجہ یہ اس کا نکلے گا کہ مرد کا خون اور عورت کی عزت کرنسی بن جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے۔